عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ کرونا وائرس کے تناظر میں ہماری گفتگو کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج اسی سلسلے کا پارٹ 2 ہے۔ آج کی اس نشست کے اندر ٹاپک ہے ہمارا کرونا وائرس کی حکمتیں، یعنی اس کے اندر وہ کون سی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں کہ جن کو جان کر اس پورے معاملے کو سمجھنا اور اس کو فیس کرنا آسان ہو۔ عربی زبان کے اندر ایک مقولہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیوقوف شخص سے تو آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی کام کر رہا ہو بغیر کسی مقصد کے، بغیر سوچے سمجھے، لیکن ایک عقل مند اور مرد دانا سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس کے کسی کام کے اندر مقصدیت نہ ہو، کوئی حکمت نہ ہو اور معنویت نہ ہو۔ اب اللہ رب العزت سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر کوئی اور حکیم اور دانا نہیں ہے، لہذا اس کے ہر کام کے اندر ان گنت حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر اپنے عقل مند بندوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو میرے عقل مند بندے ہیں وہ کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ ذکر اور فکر کے نتیجے میں انہیں اللہ کی معرفت میسر آتی ہے اور کائنات کے اسرار اور رموز ان پر آشکار ہوتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات کے نظام کے اندر ایک ہم آہنگی پائی جا رہی ہے، ایک توازن پایا جا رہا ہے، ایک حکمت پائی جا رہی ہے، کوئی کام بھی یہاں بے مقصد نہیں ہو رہا۔ تو بے ساختہ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے خالق اور مالک، تو نے اس کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، سبحانہ کا، بے شک تیری ذات ہر قسم کی کمیوں سے پاک ہے، فقنا عذاب النار، پس تو ہمیں اپنی ناراضگی اور اپنے عذاب سے بچا لے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے اور اللہ کی ذات سراپا خیر ہے، وہاں شر کا کوئی گزر ہی نہیں ہے، اور وہی ذات جب اس کائنات کی خالق بھی ہے اور اس کو چلانے والی بھی ہے، تو اس کائنات کے اندر جتنے بھی واقعات، حالات، سانحات اور حادثات رونما ہو رہے ہیں، وہ بظاہر کتنے ہی منفی اور کتنے ہی تلخ اور کتنے ہی ناخوشگوار کیوں نہ ہو، ان کے اندر ایک خیر کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ یہ ہماری کم فہمی ہے کہ ہم معاملات کی ظاہری صورت کو دیکھ کر انہیں اپنے لیے نقصان دہ سمجھ لیتے ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر جا بجا اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا۔ ایک جگہ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے بندے اس طرح میری بارگاہ میں التجا کیا کر کہ اے اللہ، ساری کی ساری بادشاہی کا مالک تو ہے، اور جس کو تو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے عزت چھین کر اس کو ذلت دے دیتا ہے۔ اب دیکھیں دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، بادشاہی کا ملنا اور بادشاہی کا چھننا۔ اسی طرح عزت کا ملنا اور عزت کا چھننا، دو اپوزٹ چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آگے ذرا غور کریں، قرآن کہہ رہا ہے بیادک الخیر، اور تیرے ہی ہاتھ کے اندر خیر ہے۔ اب جس اسلوب کلام سے بات پیچھے ہو رہی ہے، اس پس منظر میں دیکھا جائے تو یہاں کہنا چاہیے تھا بیادک الخیر والشر، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے اور تیرے ہی ہاتھ میں شر ہے، لیکن یہاں قرآن نے اسلوب بدل دیا اور کہا بیادک الخیر، کہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو بادشاہی مل رہی ہے تو اس کے لیے اس کے ملنے میں خیر ہے، اور اگر چھن رہی ہے تو پھر چھننے میں ہی خیر ہے، اور اگر کسی کو عزت مل رہی ہے تو عزت کے ملنے میں خیر ہے، اور اگر عزت کسی سے چھینی جا رہی ہے تو اس کے عزت سے چھین لینے میں ہی خیر ہے۔ اگر وہ ڈیپتھ میں جا کر غور کرے تو اس کو حکمت سمجھ میں آ جائے گی۔
اسی طرح ایک اور مقام پر قرآن نے کہا عسا ان تکرہوا شیئا، لوگوں ہو سکتا ہے کہ تم اپنی کم علمی کی بنا پر ایک چیز کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھ رہے ہو، اس سے نفرت کر رہے ہو، اسے ناپسندیدہ کر رہے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسندیدہ سمجھ کر اس کی طرف لپک رہے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایسے ہی ایک اور مقام پر فرمایا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس کے لیے تمہارے لیے اس کے اندر تمہارے لیے بہت ساری خیر اور بہت ساری بھلائی رکھ دی۔ آپ غور کریں قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس میں جو 3 چیزیں بیان کی گئیں، ایک نوجوان بچے کو قتل کر دیا جانا، اسی طرح کشتی کے اندر سوراخ، اور اسی طرح وہ جو دیوار کی تعمیر والا واقعہ ہے، یہ تینوں معاملات ایسے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اس کی حکمتیں بیان نہ کرتا تو شاید قیامت تک انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح خود انلیمیٹڈ ہے، لامحدود ہے، اسی طرح اس کی شانیں اور اس کی صفات بھی لامحدود ہیں، اور اس کے ہر کام کے اندر اس کی حکمتیں بھی لامحدود ہیں، جن کو انسانی عقل کبھی بھی پورے طور پر سمجھ نہیں سکتی۔ تاہم جس حد تک اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل کو ایکسیس دی ہوئی ہے اپنی حکمتوں کو سمجھنے کی، اگر عقل غور کرے تو معاملے کی کچھ گہرائی تک جا کر کچھ نہ کچھ حکمتیں سمجھ سکتی ہے۔ اس پس منظر کے اندر کورونا کے اندر بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کل کتنی حکمتیں ہیں، مگر جب ہم غور کرتے ہیں تو کئی حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ میں ان میں سے اس وقت صرف 3 آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، ان پر غور کریں اور آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ کرونا وائرس ہمارے لیے کس حیثیت میں آیا ہے۔ آیا یہ فقط ہمارے لیے کوئی زحمت ہے یا اس کے اندر کوئی رحمت کا پہلو بھی چھپا ہوا ہے؟ پہلی حکمت، عزیزان من، کائنات کے آغاز سے لے کر آج تک ہر دور کے اندر نیکی اور بدی کی جنگ آپس میں جاری رہی ہے۔ ہر دور کے اندر اللہ کے فرما بردار بھی رہے ہیں اور اس کے نافرمان بھی رہے ہیں، لیکن ماڈرن لائف کے اندر اور نئے علوم و فنون کی موجودگی میں اور نئی ایجادات کے اندر یہ جو بدی کی جنگ ہے، یہ بدی کا معاملہ ہے، یہ کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ گیا تھا اور ہر طرف یہ چھائی ہوئی تھی۔ بدی کا معاملہ آپ غور کریں کہ آج دنیا کے اندر فحاشی، عریانی، بے حیائی، شراب نوشی، جوا اور اس کے علاوہ بددیانتی، ظلم و ستم، کرپشن ہر سطح کے اوپر، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی اور ہر حد کو پھلانگتی چلی جا رہی تھی۔ اب قدرت کا اصول یہ ہے کہ ایک حد تک تو کسی چیز کو گوارا کیا جاتا ہے، ہر چیز جب تک ایک خاص حد تک رہتی ہے تو اسے گوارا کیا جاتا ہے، مگر جب وہ حد سے بڑھنے لگتی ہے تو پھر نظام کائنات کے اندر خلل پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، پھر قدرت مداخلت کرتی ہے اور اسے واپس اس کی حد کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ یہاں ہوا۔ اب کورونا کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ آج دنیا بھر کے اندر شراب کے اڈے بند ہیں، جوا کھیلنے کے اڈے بند ہیں، شراب نوشی کے بند ہیں، اسی طرح فحاشی، عریانی اور اس طرح کی بے حیائی اور زنا اور اس طرح کے کئی معاملات ہیں، کئی جگہیں ہیں جن کی رونقیں آج سنسان پڑی ہوئی ہیں۔ کورونا وائرس چلا جائے گا لیکن جو اپنے پیچھے ایفیکٹس چھوڑ کر جائے گا اس کے نتیجے میں ان جگہوں کی رونقیں بحال ہونے میں کافی وقت لگے گا۔ آپ جسٹ ایک مثال سے بات کو سمجھیں کہ چائنا کے اندر حرام جانوروں کی خرید و فروخت اور اس طرح کی دیگر اشیاء کی خرید و فروخت کی باقاعدہ ایک صنعت کا درجہ رکھتی تھی، ایک انڈسٹری تھی جو بلین ٹریلین سالانہ ڈالر کا کاروبار کرتی تھی۔ آج اس شعبے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا اور اگلے کئی سال تک اس کے دوبارہ کھلنے کا امکان فی الحال دکھائی نہیں دے گا۔ اس ایک مثال سے اندازہ لگا لیں
कि कोरोना वायरस जो आया है वो हद से बढ़ी हुई सरकशी को, बगावत को, नाफरमानी को एक हद की तरफ वापस लाने के लिए आया है। अब मैं दूसरी हिकमत की तरफ आ रहा हूँ। कुदरत के निज़ाम में हर जगह पर एक ठहराव है, धीमापन है, एक वकार है, एक शाइस्तगी है, मतानत है, एक तवाज़न है। कुदरत के तमाम मामलात के अंदर, फितरत के तमाम मामलात के अंदर आप देखेंगे कहीं भी अफरा तफरी नहीं है, कहीं भी जल्दबाजी नहीं है, कहीं भी हुल्लड़बाजी नहीं है, कहीं भी तेज रफ्तारी नहीं है। आप पूरी कायनात के निज़ाम को देखें, मिसाल के तौर पर रात और दिन के तगय्युर और तबद्दुल को देखें। दिन ने रात में तब्दील होना होता है तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, यूँ नहीं होता कि अचानक इस वक्त दिन हो और अगले लम्हे रात आ जाए। इसी तरह रात ने जब दिन में तब्दील होना होता है तो ये प्रोसेस भी सारे का सारा आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। इसी तरह आप मौसमों के तगय्युर और तबद्दुल को देख लें। गर्मियों ने सर्दियों के अंदर तब्दील होना होता तो एक दिन में ये काम नहीं हो जाता। सर्दियाँ गर्मियों के अंदर एक दिन में तब्दील नहीं हो जाती। अला हाज़ल क़ियास पूरी कायनात का निज़ाम आप देखें, एक बच्चा पैदा होता है तो वो एक दिन में जवान नहीं हो जाता, बल्कि एक प्रोसेस के तहत आहिस्ता आहिस्ता जवान होता है। एक बीज को आप ज़मीन के अंदर बोते हैं तो वो एक दिन के अंदर कोई दरख्त नहीं बन जाता, बल्कि नन्ही मुन्नी कॉम्पल 2 दिन 3 दिन बाद निकलती है और आहिस्ता आहिस्ता विद पैसेज ऑफ टाइम एक प्रोसेस से गुजर कर आहिस्ता आहिस्ता जवान होती है। ये है फितरत का निज़ाम। और दूसरी तरफ इंसानी ज़िंदगी का हाल ये है कि रंग बिरंगी इजादात के नतीजे के अंदर इंसानी ज़िंदगी की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और ये रफ्तार, बढ़ी हुई रफ्तार के अंदर ज़िंदगी के बहुत सारे हक़ाइक़ ऐसे थे जो आज हमारी निगाहों से ओझल होते चले जा रहे हैं। जब तक इंसान की रफ्तार ज़िंदगी की रफ्तार में और फितरत की रफ्तार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, तब तक कुदरत उसे गवारा किए जा रही थी। मगर जब ये तफावत एक हद से बढ़ने लगा, इस हद से बढ़ी हुई तेज़ रफ्तारी के अंदर हादसात का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। आप जानते हैं जितनी ज़्यादा रफ्तार ज़्यादा होगी उतने ही हादसे भी ज़्यादा होंगे। तो जितनी ज़्यादा ये रफ्तार तेज़ हो चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी, उसका आखिरी नतीजा तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चुनाचे फितरत ने, कुदरत ने मुदाखलत करते हुए इस रफ्तार को एक हद की तरफ पीछे लाना चाहा ताकि ये बढ़ी हुई रफ्तार इंसान को तबाह व बर्बाद ना कर। आप देखें कि कोरोना वायरस के नतीजे में ज़िंदगी आज आपको एक थमी थमी दिखाई दे रही है। ज़िंदगी की रफ्तार काफ़ी धीमी हो चुकी है। ये सूरत हाल जो इस वक्त मौजूद है, इसने मुस्तकिल तौर पर नहीं रहना है। ना कुदरत का ये मंशा है कि ज़िंदगी इस तरह जमूद का और ठहराव का शिकार हो जाए, मगर जो दचका आज कोरोना वायरस की शक्ल में लगा है उसके नतीजे में ज़िंदगी को दोबारा उस रफ्तार तक जाने के अंदर बहुत देर लगेगी और अल्लाह करे कि हम लोग समझ जाएं और अपनी रफ्तार को खुद ही कुछ कम कर दें। अब मैं तीसरी हिकमत की तरफ आ रहा हूँ। कुरान मजीद ने कहा, ज़हर अल फसादो फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदीन नास, कि लोगों के हाथों की कमाई के नतीजे में, उनके अमाल के नतीजे में खुश्की और तरी के अंदर फसाद फैल गए। आप देखें आज हमारे तर्ज ज़िंदगी के नतीजे में किस तरह पूरी कायनात के अंदर एक बिगाड़ आ चुका है। हमने अपनी मॉडर्न लाइफ के नतीजे में, अपनी गैर फितरी तर्ज ज़िंदगी के नतीजे में कायनात के हुलिये को बिगाड़ कर रख दिया है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि आज हमारी जो फ़ज़ाएँ हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के धुओं से और गैसों से ज़हर आलूद हो चुकी हैं। हमारे समंदर कई किस्म की गलाज़तों को अपने अंदर समोए हुए हैं। पूरा माहौल हमारा आलूदा हो चुका है। और हद तो ये है कि हमारे इस तर्ज़ ज़िंदगी के नतीजे में ओज़ोन की लेयर के अंदर जो शिगाफ पड़ा, उसका असर हमारे मौसमों के तग़य्युर व तबद्दुल के शेड्यूल तक जा पड़ा। सवाल ये पैदा होता है कि ये सिलसिला और कब तक चल सकता था। स्मोक का नाम आज से चंद साल पहले तक हमने सुना भी नहीं था, कभी तारीख के अंदर कभी नहीं हुआ था। ये स्मोक कहाँ से आ गई है? यही आलूदगी है जो इंसान जिसने फ़ज़ा सारी को भर दिया हुआ है। मैं पूछ रहा हूँ कि ये सिलसिला कब तक चल सकता था? इंसान कितनी के ज़्यादा हवा को या माहौल को और आलूदा कर सकता था और धरती कितना का बोझ और बर्दाश्त कर सकती थी।
کسی نہ کسی جگہ پر تو اس سلسلے کو رکنا تھا نا۔ جس خدا نے 11 مہینے کھانے پینے کی بد پرہیزیوں کو ختم کرنے کے لیے 12واں مہینہ روزوں کا رکھ دیا تاکہ انسان کے جسم اور ذہن کو کچھ ریلیکسیشن مل سکے، اس کائنات کا خالق اور مالک بھی تو وہی خدا ہے نا۔ اس کائنات کو بھی تو اس نے کچھ ریلیف دینا تھا، سو اس نے ریلیف دینے کے لیے یہ سچویشن کریٹ کر دی۔ اور آج آپ پوچھیں جو سائنس کے ماہرین ہیں اور جو ماحولیات کے ماہرین ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ اس مختصر عرصے کے اندر جو زندگی کی گہما گہمی کے اندر کچھ کمی آئی ہے، اس کے نتیجے کے اندر فضا کے اندر پولیوشن کی مقدار بہت زیادہ کم ہو گئی۔ اب یہ کام جو کرونا نے کر دکھایا ہے، کوئی اور کر سکتا تھا؟ کوئی اور ایسا ادارہ تھا یا ایسی کوئی شخصیت تھی جو 7 ارب لوگوں کو اس بات پر قائل کر سکتا؟ جس کرونا کو ہم اپنا بہت بڑا دشمن سمجھ رہے ہیں، آپ اندازہ تو لگائیں کہ وہ ہمارا کتنا بڑا محسن بھی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو جانوں کا اور مالوں کا نقصان ہو رہا ہے، اس پر دل کو کیسے مطمئن کیا جائے، اسے کس کھاتے میں ڈالا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس معاملے کو آپ پوری انسانیت کے مستقبل کے تناظر میں دیکھیں۔ 7 ارب لوگوں کے مستقبل کو تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے جو نقصان اس وقت ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ آپ غور کریں نا، ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر مریض کے پورے جسم کو بچانے کے لیے بعض اوقات ایک عضو تک کاٹ دیا کرتا ہے، جسم کے ایک حصے کو کاٹ کر الگ کر دیا جاتا ہے، جب وہاں بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو گوارا کر دیا جاتا ہے، تو وہی فلسفہ یہاں پر بھی اپلائی ہو رہا ہے۔ اگر ہم کرونا وائرس کی ان حکمتوں پر غور کر لیں تو ہمارے لیے اسے فیس کرنا اور اس سچویشن کے اندر خوش اسلوبی سے اس میں سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں، اور دوسرا حضور علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھیں جس میں آقا دو جہاں نے فرمایا کہ افضل العبادت انتظار الفرج، کہ جب انسان پر کوئی تنگی، کوئی تکلیف، کوئی مشکل آ جائے، اس مشکل کے مصیبت کے وقت کے اندر کشادگی کے انتظار کے اندر رہتے ہوئے صبر کرنا، یہ بہترین عبادت ہے۔ یاد رکھیں، کوئی رات بھی اتنی لمبی نہیں ہو سکتی جو آنے والی صبح کو آنے سے روک دے۔ کوئی خزاں بھی اتنی لمبی نہیں ہے جو بہار کی آمد کو روک دے۔ اسی طرح کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی اتنی لمبی نہیں ہے جس کے بعد راحت کے پیریڈ میں نہ آنا ہو۔ اس کرونا وائرس کے پیریڈ میں گزر جانا ہے، اسے حوصلے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ گزاریں۔ یہ خوش اسلوبی سے بھی گزر جائے گا، آپ کو بہت سارا اجر و ثواب بھی مل جائے گا، اور اس کا انجام بھی انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔